تو اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم آکٹوپس ڈیجیٹل کے 2026 کی پہلی سہمائی کے مالیاتی اعداد و شمار کو ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ ہمارا سارا فوکس اس بار ایک بڑی ہی دلچسپ صورتحال پر ہے۔ مطلب ایک طرف تو کمپنی کی آمدنی آسمان کو چھو رہی ہے، جسے ہم ٹاپ لائن ٹرائمف کہہ سکتے ہیں، لیکن دوسری طرف منافع پر خاصا دباؤ ہے، یعنی ایک باٹم لائن سکویز۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ نمبرز آخر ہمیں کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ اچھا، تو سیدھے چلتے ہیں ان غیر آڈٹ شدہ مالیاتی رپورٹس کی طرف جو بالکل فریش ہیں اور براہ راست کمپنی کے ذرائع سے لی گئی ہیں۔ 31 مارچ 2026 کو ختم ہونے والی اس پہلی سہماہی کا ہم ذرا تفصیلی جائزہ لیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آکٹوپس ڈیجیٹل مالیاتی گراؤنڈ پر اصل میں کیسا پرفارم کر رہی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے بس جلدی سے اس جائزے کا روڈ میپ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم شروع کریں گے اہم جھلکیوں سے، پھر پروفٹ اینڈ لاس کو دیکھیں گے، اس کے بعد اثاثوں اور واجبات کا نمبر آئے گا، پھر کیش فلو کی صورتحال پر بات ہوگی، اور آخر میں ہم اپنا فائنل کنکلوژن نکالیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی تعارف اور چند اہم ترین جھلکیاں۔ اور ہاں، یہ ٹاپ لائن اعداد و شمار واقعی ایسے ہیں جو فوراً توجہ کھینچ لیتے ہیں اور آگے کے تجزیے کے لیے ایک بہترین بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ اب ذرا اس نمبر کو دیکھیں، 302 ملین روپے۔ 2026 کی پہلی سہماہی میں کمپنی کی یہ شاندار آمدنی واقعی زبردست ہے۔ اگر ہم اس کا موازنہ پچھلے سال یعنی 2025 کی پہلی سہماہی سے کریں نا، تو اس وقت یہ 231.4 ملین روپے تھا۔ مطلب یہ ایک بہت ہی بڑی اور واضح چھلانگ ہے۔ اب چلتے ہیں دوسرے حصے پر، یعنی نفع اور نقصان کا جائزہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آمدنی کا یہ زبردست اچھال پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ کے نچلے حصے یعنی خالص منافع تک پہنچ پایا ہے یا نہیں۔ اور یہیں پر ایک بڑا ہی دلچسپ سوال کھڑا ہوتا ہے، اتنی زبردست آمدنی کے باوجود آخر منافع کیوں کم ہوا؟ مالیاتی ڈیٹا میں چھپے اس معمے کو سمجھنا ہی تو ہمارے اس جائزے کا اصل مقصد ہے۔ اب یہاں دیکھیں کتنا واضح تضاد موجود ہے۔ ریونیو کا گراف تو نمایاں طور پر اوپر کی طرف جا رہا ہے، لیکن اسی عرصے میں خالص منافع 18.7 ملین سے گر کر 13.2 ملین روپے پر آ گیا ہے۔ مطلب کمائی زیادہ پر منافع کم۔ حیرت انگیز بات ہے نا؟ تو آخر ماجرا کیا ہے؟ دیکھیں، گراس پروفٹ تو بڑھ کر 132.4 ملین روپے ہو گیا، جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اصل کہانی شروع ہوتی ہے انتظامی اور سیلنگ اخراجات سے، جو بڑھ کر 108.6 ملین روپے تک جا پہنچے ہیں۔ ساتھ ہی دیگر اخراجات میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ہوا یہ کہ ان بڑھتے ہوئے آپریٹنگ خرچوں نے گراس پروفٹ کے سارے فائدے کو نچوڑ لیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بنیادی ای پی ایس یعنی آمدنی فی حصہ 0.13 سے گر کر بس 0.08 رہ گئی۔ خیر، اب تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اثاثے اور واجبات۔ بیلنس شیٹ کے اس ڈیٹا کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کمپنی کا بنیادی ڈھانچہ اس وقت کتنا مضبوط ہے۔ یہ بیلنس شیٹ کا ایک کوئک سنیپ شاٹ ہے۔ کل اثاثے 3.18 ارب روپے پر کافی حد تک مستحکم کھڑے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا حصہ موجودہ اثاثوں یعنی کرنٹ ایسٹس کا ہے، جو 2 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ دوسری طرف موجودہ واجبات تقریباً 390.9 ملین روپے ہیں، تو اوورال بیس کافی ٹھوس لگ رہی ہے۔ لیکن جب ہم ذرا باریکی میں جاتے ہیں اور انفرادی آئٹمز کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم چیز سامنے آتی ہے، ٹریڈ ڈیٹس، یعنی وہ پیسہ جو ابھی کلائنٹس سے لینا باقی ہے۔ یہ بڑھ کر 1.44 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے کہ بھائی ریونیو تو جنریٹ ہو گیا ہے، لیکن کیش ابھی تک ہاتھ میں نہیں آیا۔ اس کے علاوہ انٹلیکچوئل پراپرٹیز اور کیپٹل ورک ان پروگرس میں بھی خاصی بڑی رقم موجود ہے۔ اور یہی چیز ہمیں لے کر آتی ہے چوتھے حصے کی طرف، کیش فلو کی صورتحال۔ منافع اپنی جگہ، لیکن بزنس چلانے کے لیے یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس سہماہی میں اصل کیش گیا کہاں۔ کیش کا یہ فلو ایک بڑی ہی کلیئر پکچر دکھاتا ہے۔ تینوں بڑی سرگرمیوں سے کیش باہر ہی جا رہا ہے۔ آپریٹنگ سرگرمیوں سے -28.5 ملین، انویسٹنگ سے -62.6 ملین اور فنانسنگ سے 1.9 ملین روپے نکل گئے۔ اور ان سب کا رزلٹ کیا نکلا؟ کیش میں 93.1 ملین روپے کی خالص کمی۔ اب اس منفی آپریٹنگ کیش فلو کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ وہ یہاں بالکل صاف ہے۔ ورکنگ کیپٹل کی تبدیلیوں سے پہلے کمپنی 29.4 ملین روپے منافع میں تھی،
लेकिन फिर ट्रेड डेट्स में 153.2 मिलियन रुपए का जो इजाफा हुआ, उसने सारा कैश ब्लॉक कर दिया। सादा लफ्जों में समझें तो कंपनी ऑपरेशनली तो मुनाफा बख्श है, लेकिन पैसा मार्केट में फंसने की वजह से कैश फ्लो नेगेटिव हो गया। चलें अब पांचवें और आखिरी हिस्से पर आते हैं, फाइनल कंक्लूजन। इन सारे नंबर्स, चार्ट्स और हकायक को अब एक जगह जोड़ते हैं ताकि इस मुअम्मे का कोई ठोस और गैर जानिबदार नतीजा निकल सके। तो समरी ये है कि ऑक्टोपस डिजिटल ने अपनी टॉप लाइन सेल्स बढ़ाने में तो ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन इस वक्त बॉटम लाइन यानी खालिस मुनाफे पर खासा प्रेशर है। और इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ऑपरेटिंग अखराजात का बढ़ना, और दूसरा मार्केट में फंसा हुआ वो कैश जो अभी तक वसूल नहीं हुआ। इसीलिए हमें खालिस मुनाफा और मजमूई लिक्विडिटी में ये आर्जी कमी नज़र आ रही है। अब इस पूरी तिमाही को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आता है वो यह है कि ऑक्टोपस डिजिटल आने वाली तिमाहियों में अपने वर्किंग कैपिटल को किस तरह मैनेज करेगी। क्या वो इस बढ़ती हुई आमदनी को पॉजिटिव कैश फ्लोज में बदल पाएगी, क्योंकि मुस्तकबिल की सारी कामयाबी इसी स्ट्रेटजी पर मुनहसर है। हमारे साथ इस तफसीली जायजे में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आदाद व शुमार के पीछे छुपी ये कहानी अब बिल्कुल क्लियर हो गई होगी।